جی ویور السلام علیکم، حمزہ ساجد رانا ہے اور آج کا جو ولاگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے میں ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہر لمحہ بلمحہ چینج ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں سعد رضوی صاحب کے اس ساری جو انہوں نے پورا ایک جلسہ کیا یا ریلی کی، الاقصی مارچ کیا، اس کے اندر معاملات کیا تھے، کیا سوالات تھے، کیا جوابات تھے، حکومت سے کیا مطالبات تھے اور اس وقت وہ کہاں ہیں، وہ کس جگہ پہ موجود ہیں اور حکومت ان کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جی یہ جو جلسہ تھا یا جو جلوس تھا یا جو ریلی تھی یا جس کو حکومتی موقف کے مطابق انتشاری ٹولہ کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے ریاست کا بھی فورس پورا یوز ہوا، اس طرف سے لوگوں نے بھی پیٹرول بم کا یوز کیا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اس وقت یہ جو سارا جلوس تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ ساری ریلی ختم ہو چکی ہے، یہ پروٹیسٹ ختم ہو چکا ہے۔ سارا جو لاہور کا شہر ہے وہ چل پڑا ہے، بڑی بڑی شاہراہیں کھل گئی ہیں، سوائے چند ایک مقامات کے تمام جگہوں پر ٹریفک کی روانی کہیں متاثر نہیں ہو رہی، میٹرو ٹرین چل پڑی ہے، میٹرو بس سروس بحال ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں تو اگر دیکھیں تو سعد رضوی اور جو ان کے بھائی ہیں انس رضوی، جو کہ اس تحریک کے روح رواں ہیں، خادم رضوی صاحب کے بعد اس تحریک کے بانی ہیں، اس تحریک کے چلانے والے، وہ منظر عام سے غائب ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگا اور ویڈیو میں غور طلب بات یہ ہے کہ جی لوگوں نے کہا ان کے کندھے پہ گولی لگی، ابہام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کنٹینر سے گرے، ابھی تک وہ کہیں منظر عام پہ نہیں آئی، کئی ذرائع کہہ رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو اس وقت نیوز آ رہی ہے اس نیوز کے مطابق ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، ان کے اوپر امن عامہ کو نقصان پہنچانے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ قریباً جو 21 لوگ ہیں ان کی تحریک پہ، ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی دفعات ان پہ لگائی گئی ہیں، وہ ان تمام معاملات میں ملوث تھے، یہاں تک دفعات لگائی گئی ہیں کہ جو پولیس والے تھے ان سے انہوں نے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی اور ریاست کے امن کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ تو گزارش صرف یہ ہے اور میں طاقتور حلقوں سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ احتجاج تھا، احتجاج کے طریقہ کار کو وضع کر دیا جائے، یا تو کیا صرف بولنا احتجاج ہے، کیا صرف اجازت لینا احتجاج ہے، یا پھر سڑک پر نکل کے اپنا اظہار رائے کو پیش کرنا احتجاج۔ ان چیزوں میں ابہام اس لیے کیونکہ ہم نے احتجاج کی کبھی تعریف کو سمجھا ہی نہیں اور ہمارے ملک کی جو عوام ہے، خاص و عام، یہ اس قدر نابلد ہے اور ان کو اس بات کا احساس یا ادراک نہیں کہ سڑک پر نکل کر دوسرے کے جان و مال کا بھی تحفظ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں حکومتی حلقوں سے ایک چھوٹا سا کوسچن کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹا سا سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا۔ آج کل تو جسارت کرنا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر احتجاج کے لیے وہ آئے تھے، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے تھے، آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم سے مذاکرات کریں اور اب کئی حکومتی حلقوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی، تو مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا وجوہات تھی، کیا سوچ تھی، کیا اپروچ تھی، کیا ایسے معاملات تھے یا بیک ڈور کی طرف سے کیا ایسے پریشر تھے جس وجہ سے مذاکرات سے کرنی کترائی گئی؟ اور دوسری جانب اس وقت اگر سعد رضوی صاحب کو گولی لگ گئی ہے یا وہ زخمی ہے یا وہ کسی بھی حالت میں ان کے بھائی انس رضوی، تو ان کی معاملات کیا ہیں؟ ان چیزوں کو منظر عام میں آنا چاہیے۔ دوسری طرف حکومتی موقف یہ ہے کہ وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور ان کا سراغ لگا لیا گیا اور بہت جلد ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھ لی جائے کہ کیا اس ملک میں اب آواز اٹھانا بھی گناہ ہے؟ کیا اس ملک میں بات کرنا بھی گناہ ہے؟ کیا اس ملک میں ہم لوگوں کو قانون کی تعریف دوبارہ سے سمجھنی پڑے گی؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ بھی ریاست کا ہی کام ہے۔ اگر ریاست ان معاملات کو اس طرح سے افہام و تفہیم سے نہیں لے کے چلے گی، اور ایک بڑی بات کھل کے آ رہی ہے، کئی ولاگر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی ریاست اب انتشاری ٹولوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ ہتھیار ڈالنے کی تو بات تب ہو کہ جب کوئی غیر منصفانہ بات کی جا رہی ہو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بات تو ان کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ ہم نے ایک احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ احتجاج ریکارڈ کرانا میرے خیال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین کے تناظر کے اندر ہم لوگوں کو، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ناحق ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر الاقصی مارچ ہوئے اور پوری دنیا کے اندر ان مارچوں کو پورے طریقے سے ایک طرح سے پروٹیکٹڈ وے میں کر کے ختم کیا گیا، لیکن پاکستان کے اندر اگر ان باتوں کو کرنا اس حد تک حکومتی کانوں پر ناگراں گزرتا ہے اور دوسری جانب اگر دیکھیں موقف میں اتنی سختی، تو کیا ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کے اندر جی رہے ہیں یا ایک ڈکٹیٹرشپ اور ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ اس میں نہ میں حکومتی ایوانوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور نہ میں عام آدمی کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں۔ صحافت کا کام ہے ان دونوں کے درمیان برج بننا، اور برج ہم اس طرح بن رہے ہیں کہ ہم آپ پہ یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہے؟ کیا ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیرانے والوں کی کوئی جگہ ہے، یا اگر وہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور ان کا صرف فنڈامنٹل رائٹ یہ تھا کہ وہ باہر نکل کے اپنی بات
इंटरनेशनल हलकों तक पहुंचाएं। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि सरेआम सड़कों पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाए। मैं मानता हूँ दूसरी जानिब से भी पथराव हुआ, अगर देखा जाए रिपोर्ट्स ये कह रही पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए जिसमें एक SHO की भी हलाकत हुई, कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। लेकिन ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि कई सैकड़ों लोग इसमें मारे गए दोनों तरफ की। अब ये इन मामलात किस नहज पे जाएंगे? क्या साद रिजवी हथियार डालते नजर आ रहे हैं? कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं अब पता नहीं वो फेक खबरें हैं या क्या है, क्योंकि इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा बाजार गर्म हुआ हुआ है कि कुछ खबरें ये कह रही हैं कि साद रिजवी मर गए, कुछ कह रहे हैं वो छुपे हुए, हुकूमती ज़राए कह रहे हैं उनका सुराग लगा लिया गया और बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे और उनके ऊपर दहशतगर्दी और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आने वाले टाइम में ये डेवलपमेंट्स किस लेवल पे जाती हैं ये हम आप पे छोड़ते हैं।